ایس سی او سمٹ کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی غیر معمولی ملاقات۔ ظہرانے کے موقع پر اسحاق ڈار اور جے شنکر ساتھ بیٹھے۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی درخواست پر سٹنگ ارینجمنٹ بدلی گئی۔ جے شنکر کو اسحاق ڈار کے ساتھ بٹھایا گیا۔ وزارت خارجہ نے سٹنگ ارینجمنٹ تبدیل کرائی۔ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات اور گفتگو ظہرانے کے موقع پر ہوئی۔ دوسری جانب جے شنکر اجلاس میں شرکت کے بعد بھارت روانہ ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کا شاندار میزبانی پر شکریہ، اسلام آباد سے روانہ ہو رہا ہوں۔ پاکستان خطے میں استحکام چاہتا ہے، افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایس سی او کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ غربت معاشی نہیں بلکہ اخلاقی مسئلہ بھی ہے۔ خطے سے غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کو ترجیح دینا ہوگی۔ علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ اہم منصوبہ ہے۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کا بھی ایس سی او سمٹ سے خطاب۔ ہمسایوں کے اچھے تعلقات نہ ہونے کی وجوہات کے حل پر زور دے دیا۔ جے شنکر نے کہا کہ بھارت پاکستان کی ایس سی او کی صدارت کی میعاد کے دوران بھرپور تعاون کرے گا۔ ہمسایوں کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو وجوہات کا سدباب ضروری ہے۔ امن کا مطلب دہشت گردی، انتہا پسندی کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا ہے۔ سرحد پار دہشت گردی، انتہا پسندی، علیحدگی پسندی سے رابطے کا فروغ مشکل ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ سوچنا چاہیے، حالات مختلف ہوں تو ہم کتنے بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ہمارے ایجنڈے سے ہمیں ان امکانات کی ایک جھلک ملتی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اصلاح کی ضرورت وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ طاقت کے استعمال کی دھمکی نہ دینے کے اصول عالمی تعلقات کی پائیدار ترقی کے لیے بنیاد ہیں۔ عالمی اتحاد برائے منصفانہ امن، ہم آہنگی اور ترقی کے لیے یو این جنرل اسمبلی سے قرارداد کی منظوری کو تجویز کو فروغ دیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق عوام کو سیاسی، سماجی اور معاشی ترقی کے راستے کے آزادانہ اور جمہوری طور پر انتخاب کا حق حاصل ہے۔ کانفرنس میں ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام، علاقائی سلامتی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی 2025 تک روس کے سپرد کر دی گئی۔ نجی کالج واقعہ جھوٹی اور گھڑی ہوئی داستان ہے۔ خطرناک منصوبہ پی ٹی آئی کی جانب سے بار بار انتشار پھیلانے، جلسے جلوسوں اور دھرنوں میں ناکامی کے بعد بنایا گیا۔ جو بھی ملوث ہوا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پریس کانفرنس میں احتجاج کے حوالے سے عینی شاہد ایک طالبہ اور پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی بہن کالج پروفیسر شبنم گل بھی مریم نواز کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ مریم نواز نے کہا کہ فتنہ فساد کی جڑ خیبر پختونخوا حکومت ہے، کوئی عینی شاہد تھا ہی نہیں کیونکہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں۔ پی ٹی آئی نے اپنے منصوبوں کے لیے بچوں کو استعمال کیا، پوری نیٹ ورکنگ پکڑ لی ہے۔ پاکستان کے باہر بھی لوگ شامل ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران چشمدید گواہ لڑکی نے بتایا کہ ان کا تعلق اس کالج کیمپس سے ہے ہی نہیں جہاں کا واقعہ بتایا گیا۔ پوری کہانی دوسرے کیمپس کے بچوں سے سنی جو انہوں نے میڈیا پر آ کر کہہ دی، جو وائرل ہوئی۔ مریم نواز نے شبنم گل سے متعلق کہا کہ یہ میری مخالف جماعت سے ہیں لیکن میں نے ان کو بلا کر خود سنا تاکہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو۔ ان کے مطابق بچے مشتعل ہو کر آئے تو ان سے پوچھا ایشو کیا ہے تو جواب ملا انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ان کے خیال میں بچوں کو کہیں سے ہلا شیری دی گئی۔ نجی کالج واقعے کے حوالے سے آج بھی پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ پولیس نے غیر مصدقہ من گھڑت خبر اور ویڈیو وائرل کرنے پر مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کی مدیریت میں درج ایف آئی آر میں کہا گیا کہ 15 اکتوبر کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ تصدیق کے لیے وہ ایک سب انسپیکٹر اور لیڈی کانسٹیبل کے ہمراہ موقع پر پہنچے۔ لڑکی اور اس کے والدین نے واقعے کی مکمل تردید کر دی۔ 36 افراد کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے علیحدہ اجلاس کل طلب کر لیے۔ ممکنہ طور پر 26ویں آئینی ترمیم کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب آئینی ترمیم کے معاملے پر نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی اہم بیٹھک آج۔ نواز شریف کی جانب سے جاتی عمرہ میں آج رات عشائیہ کا اہتمام۔ حکومتی اتحاد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کوشاں۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا بھی اجلاس، پی ٹی آئی کے کسی رکن نے شرکت نہیں کی۔ آئینی ترمیم کے لیے سیاسی ہلچل کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ نے اپنے سینیٹرز کے بارے میں انکشاف کر دیا۔ استعفیٰ دلوانے کا بھی اندیا۔ اختر مینگل نے کہا کہ بی این پی کے 2 سینیٹرز اور ان کے خاندانوں کو مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اب میرے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے کہ اپنے سینیٹرز کو مستعفی ہونے کی ہدایت کر دوں۔ بلوچستان سے اسی سلوک کی وجہ سے میں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا تھا۔ عمران خان آکسفورڈ کی چانسلرشپ کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ چانسلر کے انتخاب کے امیدواروں کی فہرست جاری جس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کا نام شامل نہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے عمران خان کے الیکشن کے کاغذات مسترد کرتے ہوئے 38 امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی۔ انتخابی مراحل مکمل ہونے پر نئے چانسلر کا اعلان رواں برس کے آخر میں کیا جائے گا۔
عمران خان کے سیل میں مکمل اندھیرا اور وہ قید تنہائی میں ہیں۔ سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں تشویش کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں سیکریٹری خارجہ UK کو بھی مینشن کیا اور کہا کہ انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ جمائمہ کا کہنا تھا کہ ملاقاتوں پر پابندی عائد کرنے کے علاوہ عدالتی حکم کے خلاف عمران خان سے ان کے بیٹوں سلیمان اور قاسم خان کی فون پر بات بھی 10 ستمبر سے بند کر دی گئی ہے، جو لندن میں رہائش پذیر اور برطانوی شہری ہیں، جبکہ جمائمہ گولڈ سمتھ کی ٹویٹ پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ مستقل طور پر نرمی برتی گئی۔ اس شخص نے اپنے مخالفین کے لیے کبھی نرمی نہیں دکھائی تھی۔ سونے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 2200 روپے اضافے کے بعد 2,77,200 روپے ہو گئی۔ ملک میں 10 گرام سونے کی قیمت 1886 روپے اضافے سے 2,37,654 روپے پر جا پہنچی۔ ICC کی ٹیسٹ پلیئرز کی رینکنگ جاری، انگلینڈ کے جو روٹ کی پہلی پوزیشن برقرار، نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن دوسری اور بھارت کے جیسوال 2 درجے بہتری کے بعد تیسری پوزیشن پر آ گئے۔ ویرات کوہلی 6 درجے ترقی کے بعد 6 نمبر پر، محمد رضوان 1 درجہ بہتری کے بعد 7ویں نمبر پر اور بابر اعظم 1 درجہ تنزلی کے بعد 12ویں پوزیشن پر چلے گئے۔ نئی بولنگ رینکنگ میں بھارت کے جسپریت بمراہ پہلے نمبر پر، براجمان شاہین آفریدی 4 درجہ تنزلی کے بعد 14ویں نمبر پر چلے گئے۔